أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان کی خاموش نہ رہے کہ درود پاک کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے. ایک صحابی رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رسول کائنات سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مزید آپ یہ فرمائیں فَقُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي. یا رسول اللہ آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کی ذات پر کتنا درود پاک پڑھا کروں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا قَالَ مَا شِئْتَ. میرے صحابی جتنا تو چاہے میری ذات پر درود پاک پڑھا کر. میرے نبی نے پھر آگے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قال الربع. کیا میں وقت کا چوتھائی حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا کروں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی اگر تو اس سے بھی زیادہ چاہے جتنا تو چاہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. پھر اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قال الثلث کہ میں وقت کا تہائی حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا کروں. تو پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. اے میرے صحابی تو جتنا چاہے میری ذات پر درود پاک پڑھا کر. وإن زدت فهو خير لك. اگر تو اس تہائی حصے سے بھی زیادہ کرے گا وہ تیرے حق میں بہتر ہوگا. تو پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال یا رسول اللہ. اس صحابی نے عرض کی فَاجْعَلُكَ كُلَّهَا لَكَ قَالَ إِذًا تَكْفِي هَمَّكَ وَيَغْفِرُ ذَنبَكَ. پھر وہ صحابی عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں اب آپ کی ذات پر سارا دن درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا. تو میرے نبی نے پھر اسے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تب وہ درود تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا. درود پاک کی کتنی فضیلت آئی ہے. تو کوئی زبان جس کو جو مرضی آتا ہے وہ پڑھے میرے ساتھ میں ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے بعد بندہ ناچیز کی عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ سب کو سن کر اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ پاک ڈبل عطا فرماتا ہے. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا. تو اب لیلۃ القدر کی رات کیا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو, اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو پھر قرآن مجید میں آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیلۃ
القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں اترتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی اترتے ہیں۔ کس کی اجازت کے ساتھ اترتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ اپنے رب کی اجازت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا وہ خود نہیں آتے بلکہ ان کو ہمارا رب بھیجتا ہے۔ تو پھر آگے کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پھر یہ رات ہے کیسی؟ قرآن فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ صبح تک سلامتی والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہمیں اس لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں جو اس کی طاق راتیں ہیں، 10 دنوں میں طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو بندہ تقریباً ہم نے حساب لگایا ہے کہ 83 سال یا 84 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو بندہ 83 یا 84 سال اور 4 ماہ عبادت کرتا رہے تو اس کو وہ ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کو اتنی اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بندہ اس ایک رات میں جی بھر کر رب تعالیٰ کی عبادت کر لے، اور لیلۃ القدر کی وہ رات جو فضیلت والی ہے وہ اس کو پائے، تو اللہ پاک اس کو 83 سال یا 84 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اس رات کی یہ فضیلت ہے۔ تو اسی طرح میں قرآن مجید کے متعلق، قرآن مجید کے فضائل کے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش کر کے تقریباً 10 منٹ رہتے ہیں تو میں اجازت چاہوں گا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید، جو والدین اپنے اولاد کو قرآن مجید سکھائیں گے، پڑھائیں گے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے سر ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں سورج جب نکلتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے تو ہمارے گھروں میں کتنی روشنی آ جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب اس حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو وہ روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور قرآن مجید سیکھے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے، تو وہ اپنے گھرانے کے 10 ان افراد کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول فرما کر ان 10 بندوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ دیکھیے یہ حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اہل اللہ کون ہیں؟ تو یہ حدیث پاک میں آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ